فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اس پر اللہ تعالی کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے صالحین نے، علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ یہ عوام کا روزہ ہے، پھر فرمایا نمبر 2 یہ خواص کا روزہ ہے، اور نمبر 3 فرمایا جو خاص الخاص ہے یہ ان کا بھی روزہ ہے۔ روزے کے 3 درجے، تو عام درجہ، پھر ایک صالحین کا روزہ ہوتا ہے، پھر خاص الخاص لوگ بھی تو ہوتے ہیں، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آئیے عوام کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا۔ روزے کا کیا معنی ہے؟ رکنا۔ لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ فرمایا کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پورے جسم کا روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تیرے دماغ کا بھی روزہ ہے، تیرے دل کا بھی روزہ ہے، تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہے، یعنی پورے جسم کا روزہ رکھا جائے۔ اور پورے جسم کا روزہ رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر آنکھوں اور زبان کو قابو کرنا یہ بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ یہاں آدمی کی بس ہو جاتی ہے۔ غیبت، چغلی، اگر بلا سوچے سمجھے کوئی بات زبان سے نکال دے گا نا تو پھر جو ہے وہ زبان کا روزہ بڑی مشکل رکھ پاتا ہے آدمی۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے ہی بولنا چاہیے انسان کو، ورنہ اکثر شرمندگی بھی ہوتی ہے بول کر، اور اس کے بعد جو ہے اگر غیبت نکل گئی زبان سے، چغلی نکل گئی، جھوٹ بولا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور غیبت چغلی کے بارے میں تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں تو میرے حضور نے فرمایا کہہ کرو، انہوں نے کہہ کیا تو خون کے جو ہے وہ چھچڑے نکلے اور خون پیپ نکلی ان کی الٹی میں۔ تو کہا کہ یہ تم کیا کرتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ معاملہ یہ بنا عورتیں بیٹھتی ہیں تو پھر غیبتیں چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو غیبت اور چغلی کرتا ہے وہ یوں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ یوں سمجھے کہ میں اس کی برائیاں نہیں کر رہا اس کی پیٹھ کے پیچھے، میں اس کا گوشت کھا رہا ہوں، اس کا خون پی رہا ہوں۔ تو یہی وہ روزے کی حالت میں نکلا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو غیبت اور چغلی اور زبان کا پورے جسم کا روزہ رکھنا یہ خاص لوگوں کا ہی کام ہے جن کو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پھر خاص الخاص بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت ہے رکنا، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً میں روزہ دار ہوگا۔
اللہ اکبر۔ یاد رکھیے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ یعنی کہ صرف بھوکا پیاسا ہی رہا ہے، باقی کاموں سے نہیں بچا، اپنے جسم کا پورے جسم کا روزہ نہیں رکھا، پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو پھر ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ تمام چیزوں سے رکا جائے۔ فرمایا کیا کہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پہ فرض ہوئے تھے، اور پھر یہ کیا ہے کہ اس سے تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ اس سے روزہ ہو نہ ہو انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں رہے، اس کی نافرمانی سے بچ جائے، یہی اس روزے کا مقصد ہے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ایک مہینے کی مسلمان کی ٹریننگ ہے تقوی اور پرہیزگاری کی، کہ 11 مہینے بھی ایسے ہی گزارنے ہیں۔ آج اگر تجھے احساس ہے کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے، میں نے کھا پی لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے فلاں گناہ نہیں کرنا، فلاں گناہ نہیں کرنا، سب سے بچنا ہے اور پھر میرا روزہ ہونا ہے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کا معیار ہے، جب انسان کی یہ سوچ بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو میرے دوستو روزے سے یہی تقوی اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔